طاہر اسلم گورا کا ناول رنگ محل۔ شہزاد اسکاربرو میں بٹ صاحب کے قالینوں کے شو روم میں بیٹھا چھوٹی چسکیوں میں چائے پی رہا تھا۔ بٹ صاحب کبھی اٹھ کر شو روم کے پچھواڑے بنے چھوٹے سے باورچی خانے کو چل دیتے اور کبھی ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیتے۔ اس بار پاکستان کا بھی عجب حال دیکھا۔ ہر آدمی پریشان ہے، خاص طور پر جن کی جوان لڑکیاں ہیں ان کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ پیسہ، اصل پیسہ تو کسی کسی کے پاس ہے، باقی تو ٹوپیاں چل رہی ہیں۔ میرا بچپن کا دوست حفیظ ملا، 50 کا ہوگا جبکہ میں 55 کا ہوں۔ مجھ سے 5 سال چھوٹا، لیکن اتنی لمبی سفید داڑھی، دیکھنے میں 75 کا لگتا ہے۔ اس کی بیوی سرخی پاؤڈر لگائے یوں باہر جاتی ہے جیسے تازہ تازہ جوان ہوئی ہو۔ مشکل سے 40 کی ہوگی، دبلی پتلی خوبصورت۔ بٹ صاحب جیسے کھو سے گئے ہوں۔ شہزاد شو روم کے سامنے مکانوں کی چھتوں پر پڑی برف کو ایک ٹھنڈے نامحسوس احساس کے ساتھ دیکھے چلا جا رہا تھا اور بٹ صاحب کی شاہ عالمی لاہور کے بارے میں باتیں سنے جا رہا تھا۔ بٹ صاحب کی باتیں سنتے سنتے اس نے غور کیا کہ چھتوں پر ڈھکی برف تو شاید اب موسم بدلنے پر ہی پگھلے، لیکن سڑکوں پر گرنے والی برف دوڑتی گاڑیوں تلے مسلسل کچلے جانے کے سبب ہلکی کیچڑ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ کیچڑ رنگ محل چوک کی کیچڑ سے کتنا مختلف ہے۔ اچانک یہ خیال آنے پر وہ مسکرایا۔ بٹ صاحب اس کی مسکراہٹ سے سمجھے کہ وہ ان کے دوست حفیظ کی دبلی پتلی خوبصورت بیوی اور اس کی نوخیز جوان لڑکیوں کے تذکرے پر محظوظ ہو رہا ہے۔ حفیظ کی بیوی اپنی 18-20 سال کی لڑکیوں کی طرح جوان لگتی ہے، اور وہ لڑکیاں، حفیظ کو ان کی فکر ٹھیک ہی ہے۔ اگر اس نے ان کی آج شادی نہ کی تو وہ کہیں دنوں میں بھاگ جائیں گی اور حفیظ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ شہزاد، تم سوچ نہیں سکتے پاکستان میں کیا حال ہے۔ ایک کنجر خانہ چل رہا ہے۔ برقعوں کے اندر لپٹی عورتوں کے فیشن دیکھے نہیں جاتے۔ اکثر کے گھر والے ان فیشنوں کو پورا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، بس پھر وہ اندر ہی اندر چل رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ان کی گھریلو ہونے کی وجہ سے بڑی مانگ ہے۔ بٹ صاحب کے اس آخری جملے نے شہزاد کی جنسی یادوں کو جیسے پر سے لگا دیے ہوں۔ شہزاد نے باہر کے منظر سے نظریں ہٹا کر بٹ صاحب کو پوری توجہ دیتے ہوئے مسکرا کر ایک انگڑائی لی، جیسے اس میں گھریلو عورت کی طلب جاگ سی پڑی ہو۔ اسے رنگ محل کی گلیوں میں آپا مقدس کا گھر یاد آیا، جہاں دو ایک بار اسے وہاں کی اصطلاح میں صاف ستھری گھریلو لڑکیاں ملی تھیں۔ آپا مقدس کا تعارف شہزاد کے ایک دوست وارث نے کروایا تھا، جو آپا مقدس کے اعتماد کا آدمی تھا۔ آپا مقدس باہر چھوٹی بڑی ہر عمر کی لڑکیوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ شہزاد کو یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار وارث کے ساتھ آپا مقدس کے گھر گیا تھا تب برسات کا سا موسم تھا۔ وہ سمن آباد سے رنگ محل 8 نمبر وین پر گئے تھے۔ وین سے باہر نکلتے ہوئے اس کا پاؤں دھڑام سے کیچڑ کے ایک گڑھے میں پڑا تھا، جس سے اس کی پتلون کے ساتھ شرٹ بھی کیچڑ میں لت پت ہو گئی۔ وہ گھریلو اور صاف ستھری لڑکیوں کے ساتھ مجامعت کی داستانیں سن سن کر آج ذہنی طور پر ٹھیک ٹھاک تیار ہو کر آیا تھا، لیکن اب خود کو کیچڑ میں تر دیکھ کر بہت بدمزہ ہو رہا تھا۔ وارث اس کی بدمزگی بھانپ کر بولا، پریشان نہ ہو، وہاں جاتے ہی کپڑے اتار دینا، تیرے کام کرنے تک کپڑے دھل جائیں گے اور تیز انگیٹھی کے پاس رکھ کر مقدس آپا سکھا بھی دے گی۔ پیسے ذرا زیادہ دے دینا، لڑکی پسند آئی تو تھوڑا وقت اور لگا لینا، ٹینشن نہ لے، مزے لینے کی بات سوچ۔ لیکن اسے مزہ لینے سے پہلے ہی مزہ کرکرا سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیچڑ میں لت پت اپنے دوست کے پیچھے یوں احتیاط سے چل رہا تھا کہ جیسے کیچڑ کے چھینٹے مزید اپنے اوپر نہ پڑنے دے گا۔ تھوڑا چلا تھا کہ ایک تیز رفتار وین کے پہیوں نے کیچڑ کا ایک گولا سا اس کے پائنچے پر پھینکا۔ مادر چود! اس نے گالیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ وارث ہنستا ہوا کیچڑ، گڑھوں اور گند کے ڈھیروں کو پھلانگ رہا تھا۔ شہزاد گارمنٹس اور کراکری سے بھری ہوئی سیل دکانوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے چلا جا رہا تھا کہ ان مادر چود کروڑ پتیوں کو کبھی صفائی کا خیال نہیں آتا۔ سرکار، ان پلازوں والوں کے خلاف ہاتھ ہلکا رکھو اور میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، وارث نے شہزاد کو تلقین کی۔ اب وہ پلازوں کے درمیان سے چلتے ہوئے ایک گلی کے اندر چلے گئے، جہاں ٹیڑھے میڑھے مکان ایک دوسرے کے اندر یوں گھسے ہوئے تھے جیسے ٹیڑھی دیواروں کو ٹیڑھی دیواریں ہی سہار سکتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 منزلہ مکان دیکھ کر
کسی ٹوٹے ہوئے قلعے کے شاگرد پیشہ کے مکانوں کا خیال آتا تھا جو شاید مہاراجوں کے زمانے میں سائسوں اور خادماؤں کو دیے گئے ہوں۔ ان مکانوں کے بارے میں شہزاد بچپن سے یہی سنتا آ رہا تھا کہ یہ سب مکان ہندو لالوں کے تھے۔ جب وہ یہ سنتا تو وہ سوچتا کہ کیا تب مسلمانوں کے پاس رہنے کو کوئی گھر نہ تھے؟ 3 4 منزلہ مکانوں کے بیچ میں سے گزرنے کے بعد اچانک ایک بڑا سا احاطہ آ گیا جس میں بہت سارے بچے کیچڑ کے ساتھ کیچڑ بنے کھیل رہے تھے۔ آج بارش میں ہمارا ادھر آنا اچھا ہے کیونکہ عام دنوں میں اس احاطے میں بہت ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ آپا مقدس ان سے ذرا احتیاط برتتی ہیں۔ وارث نے شہزاد کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیچڑ میں سنے جوتوں کو جھاڑتے ہوئے وہ مقدس آپا کی کوٹری کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹانے لگا۔ دوسری تیسری دستک پر اندر چڑھی کنڈی دستک کی آواز کی طرح نیچے گری۔ ایک 15 16 سالہ لڑکی جو سر کو دوپٹے سے ڈھانکے ہوئے تھی اور جس کی ناک میں پڑا سرخ کوکا اس کی صاف رنگت میں سے کسی کوپل کی طرح نکلتا دکھائی دے رہا تھا، اس نے دروازہ کھولا۔ لگتا تھا کہ لڑکی وارث کو پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اس نے دروازے کے ایک پٹ کو پورا کھولا اور دوسرے پٹ کو آدھا کھول کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں تیزی سے صحن میں گھس گئے۔ جس تیزی سے وہ گھسے تھے اسی تیزی کے ساتھ وہ ایک دم رک گئے۔ شہزاد نے مستطیل شکل کے صحن پر نظر دوڑائی جو چوڑائی میں چھوٹا البتہ لمبائی میں اچھا خاصا تھا۔ داہنے ہاتھ پانی کا دستی نلکا دور سے پانی ٹپکنے کی وجہ سے نمایاں تھا۔ موسم کے گیلے پن نے شہزاد کو احساس دلایا کہ جیسے نلکے سے گرنے والے پانی کے قطرے اس کی منی کے قطروں کی مانند ہیں۔ اس احساس کے ساتھ ہی اسے اپنی پتلون کے اندر کی طرف منی کے قطرے چپکتے محسوس ہوئے۔ اس نے پتلون کو آگے سے کھینچا اور اسے اپنے آنے کی وجہ یاد آئی۔ پتہ نہیں کس طرح کی لڑکی ہوگی، کہیں یہ کوکے والی لڑکی ہی نہ ہو، لیکن یہ تو چھوٹی ہے، اس کو تو ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی صحن کو برآمدے سے علیحدہ کرنے والی گندی سی چک کو اٹھا کر اندر جا چکی تھی۔ شہزاد وارث کے اگلے قدم کا منتظر ہی تھا کہ چک دوبارہ اٹھی اور 30 اور 40 کے پیٹے کی ایک مٹیار سی صورت برآمد ہوئی۔ السلام علیکم آپا، وارث فٹ سے بولا۔ آپا نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آپا کی جھلک نے شہزاد کی پتلون میں 1 2 قطرے اور گرا دیے۔ آپا تو کمال کی سیکسی ہیں، اسے فوری خیال آیا۔ آپا کے سراپے نے شہزاد کی بوریت اور رستے کی بیزاری کو جیسے ختم کر دیا تھا۔ دونوں آپا کے پیچھے چک اٹھا کر برآمدے میں آ گئے۔ برآمدے کی چھت ہلکی ہلکی ٹپک رہی تھی۔ آپا کے پیچھے چلتے چلتے وہ برآمدے سے ڈیوڑھی نما کمرے میں داخل ہو گئے جہاں ایک ہلکے بلب کی روشنی میں 4 5 مختلف عمر کی لڑکیاں قرآن پڑھ رہی تھیں۔ وہاں آپا سے پہلے کوکے والی لڑکی داخل ہوئی تھی جو اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ آپا اس کمرے میں سے گزرتی ہوئی دوسرے کمرے کو چل دی اور وہ دونوں بھی آپا کے پیچھے پہنچ گئے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی آپا نے کمروں کا درمیانی دروازہ بند کیا اور شہزاد اور اس کے دوست کو ایک پرانے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس کمرے کے پچھواڑے ایک اور کمرے کو چلی گئی۔ اس طرف جاتے ہوئے وہ ان دونوں کمروں کا درمیانی دروازہ بند کرنا نہ بھولی۔ شہزاد صوفے پر بیٹھ گیا۔ وارث صوفے کے سامنے ایک ٹوٹی میز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ شہزاد نے بیٹھنے سے پہلے پتلون کے گیلے حصے کو تھوڑا کھینچا۔ اسے پتلون کے ساتھ قطروں کے چپکنے سے ہمیشہ ہی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس کو صورت انزال کے خیال سے اپنی طبیعت میں بدمزگی کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ حکیم سے دوائی نہ لینے پر پچھتاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ موقع آنے پر کہیں فوراً ہی فارغ نہ ہو جائے۔ جلدی فارغ ہو جانے کے خیال سے اسے اپنی رقم کا خیال آتا جو اس کی خواہش کے مطابق لمبے ٹرپ پر خرچ ہونی چاہیے۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ آپا پچھلے کمرے کا دروازہ کھول کر دہلیز پر نمودار ہوئی۔ اس نے وارث کو اشارہ کیا اور پھر پچھلے کمرے میں چلی گئی۔ وارث آپا مقدس کا اشارہ ملتے ہی شہزاد کو آنکھ مار کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ وارث سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کو ابھی موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ اسے یاد دلائے کہ وہ کپڑے بدلنا چاہتا ہے۔ آپا کو دیکھنے کے بعد اس کا وارث سے یہ فرمائش کرنے کو بھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کے بجائے آپا سے بات کرا دے، اور اس سلسلے میں آپا کا ریٹ بھی جاننا چاہ رہا تھا۔ 3 4 منٹ میں دروازہ کھلا۔ پہلے آپا داخل ہوئی۔ وہ شہزاد کو دیکھے بغیر سنجیدگی اور متانت سے واپس پہلے کمرے کو چل دی۔ درمیانی دروازے سے گزرنے کے بعد آپا نے اسے پیچھے سے بند کر دیا۔ وارث چپکے سے شہزاد کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی، کیا معاملہ ہے؟
शहजाद को इस घर में बात करने का पहला मौका मिला। पैसे लिफाफे में रखे हैं ना? वारिस ने पूछा। नहीं, लिफाफा नहीं मिला था। अच्छा, पूरे तो है ना? हाँ पूरे हैं। निकालो फिर। शहजाद ने उठकर पतलून की पिछली जेब से पर्स निकाला और उसमें से 2,000 रुपए निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वारिस मुट्ठी में पैसे दबाता हुआ दालान को चल दिया। सुनो, आपा का क्या रेट है? शहजाद ने झिझक कर पूछा। क्या मतलब, पागल हो गए हो? आपा किसी के साथ नहीं सोती। यह कहकर वारिस दालान और कमरे का दरमियानी दरवाजा बंद करके दालान में चला गया। अजीब बात है, भला आपा के बारे में पागल क्यों नहीं हुआ जा सकता? उसके जाने के बाद वो हैरत से सोचने लगा। फिर जैसे सोफे में धंस सा गया। आपा के किसी के साथ न सोने की खबर सुनकर जैसे उसे इत्मीनान हो गया हो कि उसने पूछ कर कम से कम अपनी अटकी हुई फांस को निकाल दिया है। उसने कीचड़ भरे गड्ढों को फलांगने, बरसात की मटियाली शाम में गारमेंट्स के प्लाजों की राहदारियों से गुजरने और पुराने घरों के इस अहाते में दाखिल होने, कोके वाली लड़की के दरवाज़ा खोलने, आपा का हैजान आमेज सरापा देखने और उस पुरस्रार घर से मानूस होने की ऊपर तले कैफियतों को कबूल करते हुए एक ठंडा सांस लिया और पुराने सोफे पर आंखें मूंद कर चंद घड़ियां बैठने की ठानी। वो इसी तरह 10-12 मिनट बैठा रहा, फिर उकता कर एकदम आंखें खोल दी। बहुत देर हो गई है, ये कहाँ चला गया? उसे अब पेशाब की हाजत भी होने लगी। कहीं पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? एक लम्हे के लिए यह ख्याल भी आया। अब उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया, जो उस घर के सहन की तरह मुस्ततिल नुमा था, जैसे कोई राहदारी हो। एक दीवार के साथ पुराना लंबा सोफा लगा था जिस पर वो बैठा था। सामने एक छोटी सी टूटी मेज दीवार के सहारे के साथ खड़ी थी। पिछले कमरे के दरवाजे के एक पट तक एक ऊंचा ट्रंक चौड़ाई में फैला हुआ था। उसने गौर किया कि पट के दोनों दरवाजे पिछले कमरे की जानिब खुलते हैं, लिहाजा इनके खुलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अलबत्ता गुजरने वाला एक पट से ही गुजर सकता था। अभी वो कमरे पर इतना ही गौर कर सका था कि दालान का दरवाजा चर्र की रिवायती आवाज से खुला। वारिस नमूदार हुआ। इतनी देर? वो वारिस से मुखातिब हुआ। असल में एक और लड़की ने आना था, लेकिन वो बारिश की वजह से नहीं आ सकी। फिर आपा ने दूसरी लड़की को तैयार किया है। ये घरेलू और साफ सुथरी तो है ना? शहजाद को तशवीश हुई। फिक्र ना करो, उठो और पिछले कमरे में जाओ, वहां पलंग बिछा है, वारिस ने बताया। मुझे कपड़े भी चाहिए। मौसम की वजह से आपा के पास कपड़े तैयार नहीं, और न ही तुम्हारे कपड़े धुल सकेंगे, क्योंकि आज लड़कियां कम हैं। बड़े जलील हो, रस्ते में तो कह रहे थे कि मेरे काम करते करते कपड़े धुलकर इस्त्री भी हो जाएंगे, शहजाद ने उलझ कर कहा। मादरचोद, यहाँ कपड़े धुलवाने नहीं आए, बल्कि कुछ और करने आए हो। जाओ पीछे कमरे में, कपड़े उतार कर रजाई में घुस जाओ। पलंग पर 2 तौलिए पड़े हैं, लड़की तुम्हारे पीछे आती होगी। यह कहकर वारिस दालान की तरफ चल पड़ा। सुनो, तुम इतनी देर क्या करोगे? शहजाद से न रहा गया। असल में शहजाद को अपने दोस्त की आपा के साथ दोस्ती पर हसद सा हो रहा था। उसे आपा का सरापा बहुत सेक्सी लगा था, जबकि आपा की मतानत ने उसे आपा की कुर्बत का मजीद तलबगार बना दिया था। मेरी फिक्र छोड़ो, मैं मुठ मारूं या आपा से गप्पे हाँकूं, तुम पीछे कमरे में घुसो। बहनचोद, एक तो तुम्हारे साथ इतनी दूर तक आया हूं, ऊपर से तुम मेरी टोह में लगे हुए हो। जाओ, भागो पीछे। वारिस ये कहता हुआ दोबारा दालान की तरफ बढ़ गया। शहजाद उठकर पिछले कमरे की तरफ चल दिया। पिछला कमरा उसकी तवक्को के बरक्स रोशन और साफ सुथरा था। पलंग पर चादर सलीके से बिछी हुई थी। उसके ऊपर तह की हुई रजाई भी पड़ी थी। कमरे की बगल में गुस्ल खाने का खुला दरवाज़ा नजर आया। वहां साबुन, तौलिया और लोटा किसी होटल के कमरे के गुस्ल खाने की तरह सलीके से रखे हुए थे। उसने कीचड़ में सने कपड़े उतार कर गुस्ल खाने की खूंटी पर लटकाए और तौलिया लपेटकर जल्दी से बिस्तर में घुस गया। उसे कपड़े उतार कर रजाई में घुसकर लड़की का इंतजार करने का ये अंदाज आसान लगा। अब वो ये देखना चाहता था कि लड़की क्या करती है, और ये तजस्सुस भी था कि कौन सी लड़की आती है। ये सब कुछ सोचते हुए उसकी हिस्सें तेज तर हो गईं। इतने में दूसरे कमरे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। आने वाली ने आहिस्तगी से पिछले कमरे के दरवाजे को खोला। ये तो कोके वाली लड़की है। जब लड़की अंदर आई तो उसको अंदाजा हुआ। लड़की एक उचटती हुई निगाह उस पर डालकर दरवाजे को अंदर से बंद करने लगी। इस दौरान शहजाद ने लड़की का पीछे से जायजा लिया। पुश्त की तरफ से वो बहुत छोटी लड़की न लगी, जैसा कि उसे उसके दरवाज़ा खोलने पर एहसास हुआ था। दरवाज़ा बंद करके वो शहजाद की तरफ मुड़ी और उसे देखे बगैर उसने कमरे की बत्ती बुझा दी। कमरे की बत्ती बुझने के बाद शहजाद को अंदाजा हुआ
کہ غسل خانے کے باہر کی طرف زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر پلنگ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ شہزاد رضائی کے اندر تھوڑا ہلا اور اپنے سر کو پلنگ کی ٹیک کے ساتھ اٹھا کر اس سے کوئی بات کرنا چاہی۔ اس سے پہلے کہ شہزاد کچھ بولتا، لڑکی بولی، یہاں تولیے پڑے تھے؟ ہاں دیکھے تو تھے۔ اب شہزاد پلنگ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مل گئے۔ لڑکی نے پائنتی کی طرف رضائی کے نیچے سے 2 تولیے نکال کر رضائی کے اوپر رکھ دیے۔ اب لڑکی پائنتی سے اٹھ کر شہزاد کی طرف پشت کیے اپنی قمیص اتارنے لگی۔ شہزاد پلنگ سے اتر کر آہستگی سے چلتا ہوا لڑکی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اتنے میں لڑکی قمیص اور شمیز اتار چکی تھی۔ شہزاد نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے دونوں پستانوں پر اپنے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے۔ اسے اندازہ ہوا کہ لڑکی کے پستان درمیانے سائز کے تھے۔ لڑکی خاموش تھی اور دونوں آنکھیں بند کیے شہزاد کے سینے کے سہارے اپنی کمر اور پشت کو چھوڑ چکی تھی۔ شہزاد اپنے ہاتھوں کو اس کے پستانوں پر ملتا ملتا ناف تک نیچے لے آیا اور اس کے ازار بند کو کھینچنے لگا۔ لڑکی کی شلوار نیچے گری تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے جانگیا پہنا ہوا نہیں تھا۔ اسکاربرو میں بٹ صاحب کے قالینوں کے شو روم سے نکل کر گاڑی چلاتے ہوئے شہزاد سوچ رہا تھا کہ کدھر کا رخ کرے۔ ٹریفک کے رش کا آغاز ہو چکا تھا۔ سڑکوں پر پگھلتی برف کا کیچڑ ہونے کی وجہ سے لوگ مزید احتیاط برت رہے تھے، جس سے ٹریفک بھی بڑھ رہی تھی اور گاڑیوں کی رفتار بھی سست ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف افغانوں اور پاکستانیوں کی آٹو ورک شاپیں نظر آ رہی تھیں۔ اسی طرح اس علاقے کی پیزا اور کافی کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کے بارے میں بھی اسے اندازہ تھا کہ یہ پاکستانیوں، افغانوں، سری لنکنوں اور فلپینیوں کی ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ٹورنٹو کا یہ علاقہ کسی طور بھی کینیڈا کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ وہ اس علاقے کی کئی گلیوں، سڑکوں، پلازوں اور مارکیٹوں کو پنڈی، لاہور، فیصل آباد، کراچی وغیرہ سے تشبیہ دیتا رہتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ پاکستان کی یہ مماثلت ٹورنٹو کے صرف اسی علاقے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ٹورنٹو اور اس کے ملحقہ شہروں کے کئی علاقوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس شہر میں بیشتر علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ہماری دیسی کمیونٹیاں بہت کم ملتی ہیں۔ وہاں خالصتاً ولایتی ماحول نظر آتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا جی چاہا کہ کسی ایسے ہی ولایتی علاقے کی طرف جائے اور وہاں کسی کافی شاپ میں گھس کر اپنے آپ کو یقین دلائے کہ وہ کینیڈا میں ہی ہے۔ آڈیٹوریم ہر طرح کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ورائٹی شو کے شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ کہیں کہیں سے بچوں کے رونے، پچکارنے اور بے چین ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شو شروع کروانے کے لیے سیٹیاں بھی بجائی جا رہی تھیں۔ حسن کے ساتھ بیٹھی اس کی کالج فیلو الیکسا شہزاد اور حسن سے پوچھ رہی تھی کہ اس طرح کے میوزک شو میں تم لوگ چھوٹے بچوں کو کیوں لاتے ہو؟ ہمارے بچے ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہم انہیں کہاں چھوڑ کر آئیں؟ شہزاد کے اس جواب پر الیکسا نے خوشگوار انداز میں او بوائے کہا۔ شو شروع ہو گیا۔ ایک منحنی سا ایم سی نمودار ہوا۔ ہال میں بیٹھے لڑکے لڑکیوں نے سیٹیاں بجا کر اس کا استقبال کیا۔ بڑے بوڑھے مسکرا رہے تھے۔ قریب 1000 کے مجمع میں الیکسا واحد گوری تھی جو حسن کے اصرار پر انڈین گانے سننے چلی آئی تھی۔ آرکیسٹرا اور گانے والے خلاف توقع اچھے نکلے۔ کئی گانوں کے ساتھ رقص بھی تھے۔ منتظمین کو رقاصائیں پاکستانی کمیونٹی سے نہ مل سکیں تو انہوں نے انڈین کمیونٹی میں سے ڈھونڈ لیں۔ شو کے وقفے میں شہزاد کو کئی مرد آپس میں گفتگو کرتے ملے کہ ہندو عورتیں ہی ناچتی اچھی لگتی ہیں، ہماری بچیوں کو اس طرح کے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اسے وقفے میں ہٹلر کی مونچھوں والا کمیونٹی کا وہ صحافی نظر آیا جو ایک اسلامی سینٹر کے مالک اور ڈائریکٹر مولانا شجاع الدولہ کا داماد تھا۔ یہ ہٹلر کی مونچھوں والا اپنی الڑ جوان اولاد کے ساتھ لوگوں کے درمیان گھومتا ہوا اس لیے اجنبی لگ رہا تھا کہ وہ خود ہر ہفتے ایک اسلامی ٹی وی پروگرام میں پردے کے حق میں خطبہ دینے اسکرین پر نمودار ہوتا تھا اور ناچ گانے سے بچنے کی تلقین کرتا تھا۔ اس کا سسر تو ہر جمعے کے خطبے میں ناچ گانے کو دوزخ کی آگ سے تشبیہ دیتا تھا۔ وقفے کے بعد شو دوبارہ شروع ہوا تو ایک ڈانس میں رقاصائیں صرف بکنیاں پہنے آئیں۔ ہال میں جیسے کھلبلی سی مچ گئی۔ چند منٹوں تک تو کسی پاکستانی سنیما ہال کے مجمع کی طرح سیٹیوں اور ہاؤ ہو کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پاکستانی مرد ہندو عورتوں کو ناچتے دیکھ کر اپنے ایمان کو محفوظ سمجھتے رہے۔ شہزاد کو تو چند ایسے پاکستانی یاد آ رہے تھے جو ایک دفعہ اسٹرپٹیز ڈانس کلب سے نکلنے کے بعد
نعرے لگا رہے تھے کہ مغرب میں کتنی فحاشی ہے۔ یار، اسلامی سینٹر میں تصویروں کی نمائش کی کیا سوجی؟ شہزاد حسن سے الجھ رہا تھا۔ یار، وہی جگہ خالی تھی اور مفت بھی۔ اب تم خود سوچو کہ میری تینوں تصویروں پر تو پورنوگرافی کا فتویٰ لگ جائے گا، کیونکہ میں خطاطی تو کرنے سے رہا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کون سا مولویوں نے آنا ہے؟ حسن نے کہا۔ مروا دیا تم نے، شاید میری تصویریں کوئی بھی نہ خریدے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ آج کل میں انہی کی متوقع فروخت کے چند $100 پر آس لگائے بیٹھا ہوں۔ وہی ہوا جس کا شہزاد کو خدشہ تھا۔ بہت سارے لوگ نمائش کے منتظمین سے ان تصویروں کو شامل کرنے پر معترض ہوئے۔ اسلامی سینٹر کی انتظامیہ نے بھی اس بات کا سختی سے نوٹس لیا۔ حسن مزے لے لے کر شہزاد تک ان اعتراضات کی تفصیلات پہنچاتا رہا۔ شام کو نمائش بند ہوتے وقت ایک گاہک نے اچانک شہزاد کی 3 تصویریں خرید لیں۔ شہزاد کی جان میں جان آئی۔ حسن پاکستانی کمیونٹی میں اچھا خاصا گھلا ملا ہوا تھا۔ وہ مصور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غیر معیاری سے اردو ہفت روزے کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی تھا۔ اردو کے سامعین کے لیے ایک بے ترتیب اور بے ہنگم سا ریڈیو پروگرام بھی پیش کرتا تھا۔ اسلامی سینٹروں کی تمام مذہبی تقریبات میں بھی فعال رہتا تھا۔ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی مقامی برانچوں کے اندر بھی گھسا ہوا تھا۔ حسن شہزاد کو کمیونٹی کی تمام کارروائیوں سے متعارف کروا چکا تھا۔ شہزاد کمیونٹی کی ان مختلف سرگرمیوں کو جاننے کا تجسس ضرور رکھتا تھا، لیکن متعارف ہونے کے بعد وہ ان سرگرمیوں اور کارروائیوں سے متنفر سا ہو گیا۔ ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم کبھی باہوش قوم نہیں بن سکتے۔ حسن اکثر شہزاد سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا۔ حسن کبھی مسکراتا، کبھی ہنستا اور کبھی شہزاد کے موقف پر شدید حملہ بھی کرتا۔ ٹورنٹو کی ایک درمیانہ درجے کی آرٹ گیلری میں شہزاد کی تصویروں کی نمائش لگی تھی۔ نمائش کے افتتاح کے بعد چند لوگ نمائش سے ملحقہ کیفے میں جمع ہو گئے۔ شائقہ کو مصوروں، شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بہت تمنا رہتی تھی۔ پاکستان میں تھی تو کبھی کبھی ایسی محفلوں میں جانے کا موقع مل جاتا تھا، مگر ٹورنٹو میں کسی ایسی محفل کی اسے تلاش سی تھی۔ اب شائقہ کو توقع تھی کہ سب ادبی اور تخلیقی باتیں کریں گے۔ شائقہ تصور ہی تصور میں مصوروں، شاعروں، ادیبوں کے اس چھوٹے سے مجمع کو قرۃ العین حیدر کے ناول کے کسی تخیلاتی گروہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ان تخلیقی لوگوں کے ساتھ قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، انتظار حسین، منیر نیازی، ناصر کاظمی، شاکر علی، امانت علی خان وغیرہ کے ادب و فن کی باتیں کرے، لیکن اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں میں سے تو کسی کو ان ادیبوں اور فنکاروں کے ناموں کا ہی علم نہیں تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ لوگ شاید انگریزی کے ادیبوں شاعروں کو پڑھتے ہوں گے، لیکن مغربی ادیبوں کا ہلکا سا ذکر چھیڑنے پر اسے معلوم ہوا کہ ان کو تو ادب سے کوئی غرض ہی نہیں، بس نصابی نوعیت کے ادب سے سرسری سا تعارف تھا، یا پھر اردو کے چند مشہور شاعروں، ادیبوں کے ناموں سے وہ واقف تھے جن کی شائقہ قطعی طور پر مداح نہیں تھی۔ اسے ان کے درمیان بیٹھے یکایک یوں لگا کہ جیسے وہ بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہو۔ اسے احساس ہوا کہ یہاں کمیونٹی کے اندر سب کچھ کتنا جعلی ہے۔ پاکستان میں جو لوگ کلچرڈ اور بڑے لگتے تھے وہ یہاں بناوٹی لگنے لگے ہیں۔ اسے کچھ روز پہلے کمیونٹی کے عید میلے میں اسلام آباد کی مشہور ڈریس ڈیزائنر رخشندہ ملک حجاب اوڑھے ہوئے ملی تو شدید حیرت ہوئی۔ پاکستان میں رخشندہ کی بیوروکریٹس کو لڑکیاں سپلائی کرنے کی شہرت تھی۔ یہاں وہ حال ہی میں امیگریشن لے کر آئی تھی اور آتے ہی اسلام کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ وہ اس عید میلے میں کئی خواتین کو اپنے گھر واس پر شرکت کی دعوت دے رہی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر شائقہ قریب کی کافی شاپ میں گھس گئی۔ راہ چلتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ ایسی زندگی پاکستان میں تو کجا، کسی بھی اسلامی ملک میں ممکن نہیں۔ عورت کو انسانی آزادی تو کسی اسلامی ملک میں میسر ہی نہیں۔ اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ سوچا، بلکہ عورت تو فقط اور فقط مرد کی تابع ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے مزید جھنجھلاہٹ سی ہوئی۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اچانک طاری ہونے والی جھنجھلاہٹ کو جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی۔ اپنے بدقسمت معاشروں کے بارے میں کیا کوڑنا، اب مجھے اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے شائقہ نے کافی شاپ کے باہر ایک جوڑے کو منہ میں منہ ڈالے دیکھا۔ اس جوڑے پر وہ اپنی نگاہیں مرتکز کرنا مناسب محسوس نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اتنے رش والے علاقے کے باوجود اس کے سوا کوئی بھی جوڑے کے بوس و کنار پر توجہ دیتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
شائقہ کو یہ کافی شاپ اور اس کا علاقہ اچھا لگتا تھا۔ اس کی رہائش اس علاقے کے قریب ایسٹ انڈیا نامی بازار میں تھی، جہاں گزشتہ چند برسوں میں پاکستانیوں نے بھی کافی دکانیں کھول لی تھیں، جن میں زیادہ تر پان شاپ، ریستوران، جیولرز اور چھوٹے چھوٹے گروسری سٹور تھے۔ شائقہ اس بازار کی بغلی گلی کے مکان کے تہ خانے میں ایک لڑکی نجمہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ نجمہ کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ یہاں ایک شاپنگ مال میں کام کرتی تھی۔ شائقہ کیفے سے باہر فٹ پاتھ کے کناروں کے ساتھ برف کے ڈھیر کو پھلانگتے بچوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگی کہ اس نے اسی جگہ سال بھر کے دوران سبھی موسم دیکھے تھے۔ اسے ٹورنٹو آئے 1 سال ہو چکا تھا۔ تب سے اب تک وہ گورنمنٹ کی سماجی بہبود کی امداد پر گزارا کرتی چلی آ رہی تھی۔ پھر وہ یاد کرنے لگی کہ کس طرح ایک معجزے کی صورت پاکستان سے نکلی تھی۔ اسلام آباد یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ایک گروہ کو کینیڈا آنے کا موقع ملا۔ اسے بھی اس گروہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس نے باپ کی طرف سے ایک جعلی اجازت نامہ یونیورسٹی کو دیا تھا۔ اس کے باپ اور بھائیوں کو اس کے کینیڈا پہنچنے کا 10 روز بعد علم ہوا۔ وہ اس تیاری میں تھے کہ جب وہ یونیورسٹی کے دورے سے واپس پہنچے گی تو خبر لیں گے، لیکن اس نے تو واپسی کے سب دروازے بند کر کے ہی رخت سفر باندھا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ واپسی پر اس کے پروفیسر اور یونیورسٹی کے عملے سے اس کے خاندان کا کافی بدتمیزانہ سلوک ہوگا، لیکن اس کا خاندان یونیورسٹی والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر جھرجھری لی کہ اگر وہ واپس جاتی تو اس کی خیر نہ تھی۔ اسے جزیات کے ساتھ بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ وفد کے ساتھ کینیڈا پہنچنے پر چند دن تو وہ ان کے ہمراہ رہی، لیکن ساتھ ساتھ مقامی اخبارات میں شیلٹرز کی معلومات اور پتے تلاش کرتی رہی۔ ان اخبارات سے وہ کچھ نہ ڈھونڈ سکی، البتہ وفد کی انسانی حقوق کی ایک تنظیم سے ملاقات کے موقع پر اسے شہر کی چند سرکاری پناہ گاہوں کے ایڈریس مل گئے۔ 2 روز بعد موقع ملتے ہی وہ اپنا سوٹ کیس لے کر باہر نکلی اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کو مختلف پناہ گاہوں کے پتے دکھا کر کہنے لگی کہ مجھے کسی قریبی پناہ گاہ میں جانا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور شکل سے پاکستانی لگتا تھا۔ اس نے اسے لہجہ بھر کے لیے گھور کر دیکھا، کیونکہ وہ بھی پاکستانی دکھائی دیتی تھی۔ رستے میں اس نے پہلے اردو اور پنجابی میں شائقہ سے بات کرنی چاہی اور پھر جواب نہ پا کر انگریزی میں پوچھنا چاہا کہ وہ پناہ گاہ کیوں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جب انگریزی میں ذرا کرخت لہجے میں کہا کہ یہ پوچھنا تمہارا کام نہیں ہے، تب وہ خاموش ہوا۔ کافی شاپ میں بیٹھے آج وہ خود کو اس سماج میں اجنبی محسوس نہیں کر رہی تھی اور نہ اس سماج کو اپنے لیے اوپرا اوپرا سا جان رہی تھی۔ لیکن اس سرد دوپہر کی اسے یاد آئی جب دھوپ تو چمک کر نکلی ہوئی تھی لیکن سردی ہڈیوں کو جما دینے والی تھی۔ وہ جوں ہی ٹیکسی سے نکل کر اپنے سوٹ کیس کو گھسیٹتی پناہ گاہ کے دروازے تک پہنچی تو باہر دروازے پر 4-5 نشئی لوگ گندے اور پھٹے کپڑوں میں ملبوس جھولتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ ان سب نے ایک صاف ستھری شکل کی صاف ستھرے لباس میں ملبوس لڑکی کو تھوڑا حیرت سے دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ تب وہ یوں چل رہی تھی جیسے کسی پناہ گاہ میں داخل نہیں ہو رہی ہو، بلکہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گھس رہی ہو۔ اسے کسی فلم کی طرح یاد آ رہا تھا کہ پناہ گاہ کے باہر فٹ پاتھ پر بکھری گندگی، منشیات کی بو اور لوگوں کی وضاقتہ دیکھ کر اسے ایک گھن سی آئی تھی اور خیال آیا تھا کہ ٹیکسی لے کر واپس ہوٹل چلی جائے، لیکن کمر کو چیرتی سردی نے جیسے پناہ گاہ کے دروازے کو کھول کر اسے اندر دھکیل دیا تھا۔ پناہ گاہ کے اندر گھستے ہی ایک بڑے سے برآمدے نے اس کا استقبال کیا۔ برآمدے کے ایک طرف استقبالیہ کا بورڈ آویزاں تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھی عورت نے ہمدردانہ انداز میں خوش آمدید کہا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بہت دنوں سے جو جملہ سوچا ہوا تھا وہی دہرا دیا، میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ عورت نے ایک فارم پکڑا کر استقبالیہ کے گرد لگی کرسیوں پر بیٹھنے کا کہتے ہوئے تاکید کی کہ اس فارم کو احتیاط سے بھرے۔ اس نے فارم بھرتے ہوئے ایک جگہ ریفیوجی کا خانہ دیکھا تو اس کو بھی بھر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسری عورت نے جب اس سے فارم لیا تو فارم پر بھری معلومات کے مطابق گفتگو شروع کر دی۔ ریفیوجی کا خانہ بھرا دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا وہ کینیڈا میں ریفیوجی کلیم فارم بھی بھرنا چاہے گی؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عورت تھوڑی دیر میں ریفیوجی کلیم فارم لے آئی اور کہنے لگی، یہ فارم اپنے پاس رکھو، پہلے میں تمہیں کسی کمرے میں کسی کے ساتھ ٹھہراتی ہوں، پھر تم آرام سے یہ فارم بھر دینا۔ اسے وہ دن آج ایک سادہ سے دن کی طرح یاد آنے پر یہ خیال آ رہا تھا کہ مشکل دنوں کی یادیں بعد میں اتنی مشکل نہیں رہتی۔ اسے یاد آیا کہ جتنی سہولت اور آسانی سے ساری باتیں اسے آج یاد آ رہی تھی،
اس سہولت اور آسانی کا اس روز کوئی تصور نہ تھا۔ کمر اور پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ زندگی کے ایک انوکھے فیصلے اور اندیکھے اجنبی اور بے یار و مددگار ماحول نے اس کی اعصابی تنابوں کو بری طرح الجھا رکھا تھا۔ تب اس کو ایک ایسی پیاس کا سامنا تھا جس سے اس کے حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے، لیکن پانی پینے کی کوئی تمنا بھی نہ تھی۔ آج کافی شاپ میں کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے تب کے کانٹوں کی یاد نے اس کے حلق کو تھوڑا جلا دیا۔ آج اسے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ زندگی کو یکسر بدل دینے والا فیصلہ کرنے کے لیے موت کو قبول کرنے جیسا حوصلہ چاہیے۔ اپنے آپ کو اپنے ماضی سے کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی ناخوشگوار ہی کیوں نہ ہو۔ شاید پرانی زندگی سے ناطا ختم کر کے نئی زندگی میں آنے کو ہی نیا جنم کہتے ہیں۔ شاید اس پناہ گاہ میں جانا ہی میرا نیا جنم تھا۔ وہ کافی کی لذت کو حلق سے انڈیلتے ہوئے سوچنے لگی۔ اسے آج اپنے خوش نصیب اور عقل مند ہونے کا یقین سا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے کو یاد کر کے مسرور ہو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ اس روز ہمت نہ کرتی تو آج اس طرح اطمینان سے بیٹھی یادوں کے حالے میں گھری نہ ہوتی، بلکہ یادوں کے عذاب سے گزر رہی ہوتی۔ اس نے خود کو انتہائی خوش نصیب جانا اور اسے لگا کہ جیسے اڑ رہی ہو۔ میری یہ ساری خوشیاں ایک جہنم نما معاشرے سے بچ کر نکل آنے کی خوشی کی وجہ سے ہیں۔ دن میں کئی بار سوچنے اور دہرانے والے خیال کو اس نے ایک بار پھر دہرایا۔ اگلے روز شام کو پناہ گاہ میں پولیس اس کا پتہ کرنے آئی تھی، کیونکہ اسلام آباد یونیورسٹی کے وفد کی سربراہ نے میزبانوں کی مدد سے اس کی گمشدگی کی رپٹ درج کروا دی تھی۔ پولیس نے یہ جاننے کے بعد کہ اس نے کینیڈا میں ریفیوجی ہونے کا کلیم دائر کر دیا ہے، اس سے 2-3 واجبی سوالات کیے اور یہ جان کر کہ وہ پاکستان جانے کی صورت میں اپنی جان کو خطرہ محسوس کرتی ہے، واپس چلی گئی۔ اس کے وفد کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ لڑکی خیریت سے ہے اور وہ کینیڈا میں بطور ریفیوجی رہنا چاہتی ہے، اس لیے اس کو وفد کے ساتھ واپس جانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بعد میں سنا کہ وفد کو پاکستان واپس جانے پر اس کے خاندان والے ملے اور اس کے واپس نہ آنے کا جان کر وہ بہت سیخ پا ہوئے۔ وفد کے ارکان نے کینیڈا کے انسانی حقوق کے قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ اس کے باوجود اس کے خاندان والوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کو دھمکایا اور شائقہ سے کینیڈا رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہ کر سکے۔ 4 مہینوں بعد اس نے خود گھر فون کیا تو اس کے بڑے بھائی نے اٹھایا۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ وہ خود کینیڈا پہنچ کر اسے قتل کرے گا۔ اس نے بھائی کو غصہ ٹھنڈا کرنے کی تلقین کی اور باپ سے بات کرانے کا کہا۔ باپ فون پر آیا تو پہلے شدت جذبات سے رو پڑا، پھر غیرت کا واسطہ دے کر گالیاں دینے لگا اور پھر شائقہ کا وطن واپسی سے انکار سن کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ ابھی 30 منٹ کا فون کارڈ ختم ہونے میں 2 منٹ باقی تھے۔ اس نے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈھیروں رونے کے بعد غسل خانے میں گھسی اور نہاتے ہوئے بھی روتی رہی، پھر جیسے روتے روتے تھک سی گئی، کپڑے بدل کر باہر آئی اور روز کی کئی سوچوں کے ساتھ یہ خیال کر کے جی کو ہلکا کرنے لگی کہ اچھا ہوا ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور کوئی بہن بھی نہیں تھی جس کو اس کے ملک سے بھاگنے کی پاداش میں سزا بھگتنا پڑتی۔ اب میرے بھاگنے سے میرے ظالم بھائیوں، باپ اور سوتیلی ماں کی ناک کٹتی ہے تو کٹتی پھرے۔ شائقہ 5 سال کی تھی جب ماں چل بسی تھی۔ باپ نے تیسری شادی کر لی تھی۔ تب بڑے بھائی کا بیٹا اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ شائقہ کو نانی نے پالا پوسا تھا۔ وہ FA میں تھی جب نانی بھی چل بسی۔ اس کا باپ جنوبی پنجاب کے ایک مشہور علاقے کا بااثر زمیندار تھا۔ باپ کو شائقہ سے پیار تھا، لیکن اپنے سخت گیر رویے کی وجہ سے وہ اپنے پیار کا اظہار نہ کر سکتا تھا۔ شائقہ اس قصبے نما شہر سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے باپ کو اسے پڑھانے سے کوئی انکار نہ تھا۔ اس نے پہلے اسے قریب کے ایک بڑے شہر کے ڈگری کالج کے ہاسٹل میں داخل کروایا، پھر وہ اسلام آباد یونیورسٹی میں MA نفسیات پڑھنے چلی گئی۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں تو کوئی ماضی، کوئی رشتہ بامانی نہیں رہتا، چاہے ماضی بھی ویسے کا ویسا موجود ہو اور رشتے بھی جوں کے توں ہوں۔ اس طرح کے نتیجے اخذ کرتے اور فلسفیانہ موشگافیاں تخلیق کرتے ہوئے اسے احساس ہوتا کہ وہ اردو کے کئی نامی گرامی ادیبوں سے تو بہتر لکھ سکتی ہے، لیکن پھر طے کرتی کہ پڑھنے کی لذت لکھنے سے زیادہ ہے اور پڑھنے میں آسانی بھی لکھنے سے زیادہ ہے۔ یہاں اسے مقامی لائبریریوں میں اردو کی کتابیں عام مل جاتی تھیں،
لیکن اردو کے علاوہ دنیا بھر کا ادب و فلسفہ اور علوم انگریزی ترجمے کی صورت میں کتب خانوں اور لائبریریوں میں دستیاب تھا۔ اسے ادب سے شغف ایک عام قاری سے بہت زیادہ تھا۔ قریب قریب سارا اردو ادب کھنگال چکی تھی۔ اردو فکشن میں اسے چند ہی مصنفین اچھے لگتے تھے، باقی بہت مشہور نام اس کے لیے اپنی بے معنی تحریروں کی وجہ سے بے معنی تھے۔ یہاں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کے اندر اردو اور پنجابی ادب کی کئی محفلیں منعقد ہوتی، مشاعرے ہوتے، پاکستان اور ہندوستان سے نامی گرامی لکھاری اور شاعر آتے، لیکن ایک دو مشاعروں میں جا کر اسے اندازہ ہوا کہ یہاں ادب کی باریکیوں سے آگہی کا عالم پاکستان میں ادب شناسی کا 1% بھی نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے ادبی رویوں سے بھی وہ زیادہ متفق نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار ایک بور اردو مشاعرے سے نکل کر اس نے یوں سانس لی تھی جیسے بوریت کے کسی قید خانے سے نکلی ہو۔ اسے وہاں موجود بیگمات نما پاکستانی خواتین پر حیرت ہو رہی تھی جو اس سطحی عامیانہ شعر بازی کو فلسفہ حیات جاننے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے سڑک پر باہر نکلتے ہی جیسے سکھ کا سانس لیا تھا اور تہیہ کیا کہ آئندہ ایسی محفل میں نہیں جائے گی۔ وہ رات کو بھی بستہ سا اپنے کاندھے پر لٹکائے کافی شاپ کی طرف نکل پڑتی تھی۔ وہ اس معاشرے میں اپنی آزادی اور تحفظ کی فضا کا احساس کر کے ہر وقت سرشار رہتی۔ اگرچہ شہر کی پولیس کی طرف سے لڑکیوں اور خواتین کو رات اکیلے سنسان گلیوں سڑکوں پر چلنے پھرنے سے احتیاط برتنے کی بار بار تلقین کی جاتی تھی، لیکن اسے اسلام آباد اور لاہور کا اندازہ تھا کہ وہاں رات کو لڑکیوں کے اکیلے نکلنے کا ایک ہی مطلب سمجھا جاتا تھا کہ وہ طوائفیں ہیں، لہٰذا ہر گاڑی کسی اکیلی جاتی عورت کو دیکھ کر رک جاتی تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہاں رات کو اکیلے نکلنے والی لڑکیاں اکثر اوقات ان رکنے والی گاڑیوں میں بیٹھ بھی جاتی تھیں۔ رات کو بالعموم وہ ایک قریبی کیفے میں جا بیٹھتی جہاں پیر سے جمعرات تک چیکوسلوواکیہ سے آئی ہوئی ایک لڑکی کام کرتی تھی اور جمعے سے اتوار تک ایک سری لنکن لڑکی کام پر ہوتی تھی۔ کیفے میں گھستے ہوئے کاؤنٹر پر چیک لڑکی کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ آج جمعرات ہے۔ شائقہ کو ٹورنٹو کی کافی شاپس بہت اچھی لگتی تھی جو شہر کے کونے کونے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھیلی ہوئی تھی، جو بالعموم 24 گھنٹے کھلی رہتی اور جہاں $1 کی کافی لے کر گھنٹوں بیٹھا جا سکتا تھا۔ ویکینڈ کے علاوہ راتوں میں ہائی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء کافی شاپ کی میزوں پر کتابیں اور کاغذ پھیلائے ساری رات پڑھائی میں مصروف رہتے۔ ویکینڈ پر یہی لوگ کلبوں سے نکل کر ان کافی شاپوں پر دھاوا بولتے۔ عام دنوں کی راتوں میں شرابی، اداس، پریشان اور تنہا لوگوں کی اکثریت ان کافی شاپوں میں دیکھنے کو ملتی یا رات کی نوکریاں کرنے والے لوگ کافی خریدنے آتے تھے۔ شائقہ کو ان میں رات بھر کی گہما گہمی کی مماثلت کا اندازہ پاکستان کے شہروں میں رات بھر کھلے رہنے والے چائے کے کھوکھوں سے ہوتا جن میں اسے جانے کا اتفاق تو ایک آدھ بار ہی ہوا تھا، لیکن ان کے بارے میں اس نے بہت سنا تھا۔ اس وقت کوئی گاہک نہیں تھا، مارتھا اکیلی بیٹھی تھی۔ مارتھا اور شائقہ کو جب کبھی موقع ملتا تو وہ تھوڑی باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ شائقہ نے مارتھا کو اکیلے دیکھ کر بھرپور انداز میں اس کا حال چال پوچھا۔ مارتھا بھی اس وقت کوئی اور گاہک نہ ہونے کی وجہ سے نسبتاً فارغ تھی۔ وہ بھی تپاک سے ملی۔ مارتھا سے کافی کا کپ لیتے ہوئے شائقہ نے بات چیت کو بڑھانے کی خاطر اس کافی شاپ کے بدحواس سے کورین مالک کے بارے میں پوچھا۔ مارتھا ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ وہ تھوڑی دیر میں آتا ہی ہوگا۔ اسے کیا نیند نہیں آتی؟ نہیں، مارتھا نے قہقہا لگایا۔ شائقہ کافی لے کر سگریٹ پینے والے کیبن میں کھڑکی کے ساتھ اپنی پسندیدہ میز پر جا بیٹھی۔ اس جگہ سے پورے کافی شاپ کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں باہر کے چوراہے کو ملنے والی چاروں سڑکیں، ٹریفک اور آتے جاتے لوگ نظر آتے تھے۔ کافی شاپ کی پارکنگ میں رکنے والی گاڑیوں کی بتیوں کی روشنی بھی سیدھی آنکھوں کو پڑتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اس کیفے کی دیواروں، چھتوں اور کاؤنٹر پر نگاہ دوڑائی جن کا وہ پہلے بھی کئی بار جائزہ لے چکی تھی۔ مارتھا اس کو بہت سارے دوسرے گاہکوں کی طرح روزانہ کا جائزہ لیتے دیکھ کر مسکرائی۔ مارتھا کو مسکراتے دیکھ کر وہ ایک بار مزید مسکرائی۔ اس نے گرم گرم کافی کی پہلی چسکی لی تو اندازہ ہوا کہ مارتھا کی نظریں اب بھی اس پر گڑی تھیں۔ اسے ایک لمحے کے لیے شک گزرا کہ مارتھا کہیں ہمجنس تو نہیں۔ شائقہ کو ہم جنسی کا خیال کئی دفعہ آیا تھا اور چند بار تو خواہش بھی ہوئی تھی، لیکن کبھی بے چینی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مارتھا کے مسلسل دیکھتے چلے جانے کے سبب سے پیدا ہونے والے ہم جنسی کے خیال نے اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کو مزید بکھیر دیا۔
اتنے میں پارکنگ میں ایک گاڑی رکی۔ دو لڑکے اتر کر اندر آئے۔ مارتھا ان کو کافی دینے میں مصروف ہو گئی۔ لڑکوں کے اندر آنے سے کافی شاپ کا نسبتاً خاموش ماحول ختم ہو گیا۔ ایک لڑکا اپنے کافی کے کپ کو ایک میز پر رکھ کر غسل خانے کی طرف بھاگ گیا، جس سے شائقہ کو اندازہ ہوا کہ غسل خانے کی حاجت کی وجہ سے شاید یہ لڑکے کافی لینے رکے تھے۔ آپ میرے ناول الپاکستان، مہلت، رنگ محل، ایک نامکمل زندگی، کووڈ کے دنوں کا ملٹی کلچرلزم اور میری نظموں کی کتاب منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں یوٹیوب اور اسپاٹیفائی میں سن سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ کتابیں آڈیبل کے پلیٹ فارم پر بھی دستیاب ہوں گی۔ یہ کتابیں اردو اور ہندی میں پبلش ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آٹو بایوگرافی پاکستان میں ایک ہندوستانی کو بھی آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں۔ یہ کتاب بھی جلد ہی مکمل ہونے کے بعد پبلش ہو جائے گی۔